أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد سغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. اس سورت کا نام ہے سورۃ التحریم. تحریم حرام سے
حرام. حرام یہ حلال کی ضد ہے. حلال مانے جائز، حرام ناجائز. تو سورت کا نام ہی تحریم رکھا گیا. یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی. مدنی سورت ہے. زیادہ تر آخر پارے کے جو صورتیں ہیں نا، سب آخر میں نازل ہوئی، اور اس میں بڑی بڑی فضیلتیں ہیں. دیکھنے میں چھوٹی آیت، چھوٹی صورت، لیکن ثواب زیادہ اور اجر ثواب میں. سورۃ التحریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے ترجمہ دیکھیں آیت کا پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم والا. یا ایھا النبی، اے نبی. لما تحرموا، کس لیے آپ حرام کرتے ہو، ما ایسی چیزیں، احل اللہ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا. احل اللہ لک، لک مانے تمہارے لیے. جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی تم کیوں اپنے لیے حرام کر لیتے ہو. پھر آگے فرمایا آپ کے حرام کر لینے کا مقصد کیا ہے. جیسے کھانے کی چیزیں، گوشت کی چیزیں کسی زمانے میں اپنے لیے بعض لوگ جو ہے حرام سمجھتے تھے، تو ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا. اس واقعے کی وجہ سے حضور جو ہے میں آئندہ سے چیز نہیں کھاؤں گا. کیوں؟ تبتغی مرضات ازواجک، تم اپنی بیویوں کی خوشبو دیکھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں 4 سے زیادہ تھیں، اور یہ آپ کو اللہ نے اجازت دی. اور دین کی مصلحت کی بنیاد پہ شادی کی گئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلاں قبیلہ بہت مغر میں ہے، اگر ان کی لڑکی کو ہم نکاح میں لائیں گے تو پھر یہ قبیلے والے ہمارے موافق بن جائیں گے. یہ بستی والے بہت جو ہے پیسے والے ہیں، اگر ان کو ہم اپنے فیور میں لے لیں گے تو ان کی مخالفت کم ہو جائے گی. نعوذ باللہ. حضور کی شہوت نہیں تھی، خواہش نہیں تھی، لیکن دین کو کس طرح آگے بڑھائیں اس کے لیے آپ کی نیت تھی، اور اللہ نے اس کے لیے اجازت بھی دی، کرو تو. پھر دوسرا جملہ فرمایا کہ خالصۃ لک، یہ آپ کے واسطے زیادہ کرنے کی اجازت ہے، آپ کے خصوصیت، کسی اور کو نہیں، آپ کے لیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات تھے، 9 تھے، ایک روایت میں باندیاں ملا کر 11 تھے، اس طرح. اور حضور کی سنت یہ تھی، عادت شریفہ، روزانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے، اور جتنے ازواج مطہرات ہیں ان کے گھر میں جا کے خیر خیرت پوچھے تھے. 24 گھنٹے تو حضور اللہ کے کام کے اندر مشغول رہتے تھے، اور جو ہے ہر وقت میں دین سیکھنے والے آتے تھے، دین سکھانے والے ضرورت تھی، تو 24 گھنٹے مشغول رہتے. تو حضور اپنا معمول بنائے، یہ بھی تو بیویاں ہیں، ان کا بھی تو حق ہے. تو روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد میں ہر گھر پہ جاتے، تھوڑی دیر ٹھہرتے، وہ کیسے ہیں، کوئی ضرورت ہے، سب خیر خیرات پوچھ لیتے، تسلی ہو جاتی. پھر دوسرے گھر پہ جاتے، پھر تیسرے گھر میں جاتے. یہ حضور کا معمول ہے. اگر کوئی ہم میں سے 2-3 شادیاں کرے تو اہتمام کرنا، کسی ایک وقت میں ہر گھر پہ جا کے خیر خیرات پوچھ لینا. ایسا نہیں کہ ایک ہی جگہ رہے دوسرے کو بھول گئے، ایسا نہیں. اہتمام کرنا چاہیے. کرے تو اب جو اب کرنا نہیں ہے ورنہ مسئلہ بگڑ جائے گا. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جو ہے عصر کے بعد جا کے سب کے خیر خیرات پوچھتے، اور اتنا کم وقت لے کے جاتے تھے کہ عصر اور مغرب کے درمیان میں پورے 10 لوگوں سے مل لینا ہے، پھر آ جانا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ بیٹھتے تھے، کسی جگہ کوئی چیز پیش کرے تو کھاتے تھے، یا بعض جگہ آگے بڑھ جاتے تھے.
ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ازواج مطہرات سے ملاقات کرتے کرتے حضرت زینب کے گھر گئے، زینب بنت جحش کہ حضور کی بیوی ہے، میں نے گزشتہ اتوار بتایا تھا ان کا نکاح آسمانوں پر ہوا۔ زید بن حارث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، ان کے ساتھ نکاح کرے تھے خود حضور، لیکن دونوں کے درمیان میں انبن ہو گئی اور ایک دوسرے کے خیالات نہیں مل سکے، بار بار حضور سے مطالبہ کرتے رہے کہ میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا ہوں، تو حضور نے ان کو جدا کرا۔ پھر اللہ نے وہی بھیجی، تم نکاح کرو۔ بولے میں کیسا کروں گا، یہ تو وہ میرا بیٹا ہے اور یہ میری بہو تھی۔ اس زمانے میں ایک عقیدہ تھا کہ منہ بونا بیٹے سے بہو سے نکاح نہیں کر سکتے، تو حضور بھی نہیں کرے، تو اللہ نے آسمان سے خود جو ہے فیصلہ کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بولے اللہ نے آسمان پر آپ کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا، تیاری کرو۔ تو بہرحال یہ خوش نصیب خاتون ہے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے ملتے ملتے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شہد کا ایک گلاس دیا، شہد، اللہ کے رسول یہ نوش فرمائیے۔ وقت کم تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی بات کا لحاظ کر کے شہد پی لی۔ تو جو آنے کا ٹائم تھا دوسری بیوی کے بعد ذرا دیر ہو گئی، اب ظاہر بات ہے ان کے پاس دیر ہوئی، ان کے پاس دیر ہوئی، ان کے پاس دیر ہوئی، ان کے پاس دیر ہوئی۔ پھر تحقیق کرے کہ حضور کیوں دیر سے آئے، 5-7 منٹ میں آ جانے کی والی بات کو دیر کیوں کرے؟ تو سب نے تحقیق کیا کہ واقعہ تمہارے پاس بھی دیر سے آئے، ہمارے پاس بھی دیر، ہمارے پاس بھی آئے، سب مل کر مشورہ کرے کیا کرنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بیوی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ دیر کیوں ہوئی؟ تو حضور تو سادہ ذہن کے تھے اور جو ہے بولے کہ میں گیا تھا ملاقات کرتے زینب کے پاس میں، تو زینب نے مجھے شہد دیا، میں شہد لینے میں دیر ہو گئی، کوئی چائے پیش کرے تو پی لیتا تھا، ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے شہد دیا تو شہد پی لیا۔ اب عام طور پر اللہ نے فطرت میں عورتوں میں رکھا ہے 1 سے 2 ہو گئے نا وہ 100 پر بنا آتا نہیں آتا، وہ بھی ازواج مطہرات ہیں، حضور کی بیویاں ہیں، لیکن ان میں بھی قسم کا سوگر بنا گیا۔ تو آپس میں مشورہ کرے کہ کل اگر حضور آئے تو جب ملاقات ہوگی تو ہم حضور سے کہیں گے آپ کے منہ سے بو آ رہی، آپ کے منہ سے بو آ گئی۔ ایک بیوی کے پاس بھی گئے تو وہی جملہ، دوسری بیوی کے پاس گئے تو وہ بھی جملہ، تیسری بیوی کے پاس گئے تو وہ بھی آپ کے منہ سے بو آ رہے، آپ کے منہ سے بھی بو آ رہی۔ تو حضور نے فرمایا میں تو کوئی ایسی چیز نہیں کھایا، نہ میں نے کوئی یار بدبودار چیز بھی استعمال کیا، صرف میں شہد بھی گیا ہوں۔ تو بیویوں نے کہا کہ نہیں مغافیر ایک قسم کی بدبودار چیز ہے، جیسے پیاز ہوتی ہے، لہسن ہوتا ہے، اسی قسم کی ایک جو ہے پھل ہوتا ہے مغافیر پھول، تو آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی۔ تو حضور نے کہا میں تو پیا ہی نہیں ایسا، صرف شہد پی کر آیا ہوں، مغافر تو میں پیا بھی نہیں، دیکھا چکا بھی نہیں۔ تو 1 2 3 4 5 جب ازواج مطہرات متفق ہو گئے، حضرت زینب کے پاس آئندہ انہوں نے بیٹھا، ان سے کوئی چیز نہیں کھانا، یہ سب پلان بنا کے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پریشان کرے۔ تو حضور بتائے کہ میں تو شہد کے سوا کوئی چیز نہیں پیا۔ تو پھر انہی ازواج مطہرات میں سے کسی نے کہا ہو سکتا ہے یا رسول اللہ شہد جو تیار کرنے والی مکھیاں ہیں وہ جو ہے ان میں سے کوئی مکھی یا کوئی جو ہے جتا مغافیر کے پھل پر بھی اور پھول پر بھی بیٹھا ہوگا، وہاں سے چوز کے نہ کرے جو ہے اس میں ملانے کی وجہ سے آپ کے منہ سے بو آ رہے، لیکن آپ کے منہ سے بو آ رہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن قسم کھائے میں آئندہ سے شہد نہیں پیوں گا، اپنے اوپر کیا کر لیں حرام کر لیں۔
اور یہ حرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہد نہیں پینا والے نے جو قسم کھائے اپنے اوپر حرام کر لیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ بیویوں کو خوش کرنا تھا، ہوتا ہے نا؟ اللہ کو خوش کرنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور سورہ تحریم کی آیتیں نازل فرمائی۔ یا ایھا النبی، اے نبی جی، لم تحرم، کس لیے آپ نے حرام کیا، ما احل اللہ لک، جن چیزوں کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، اب کیوں حرام کر رہے ہیں؟ شہد تو حلال ہے، ہر ایک پی سکتا ہے، اب کیوں حرام کر لیا سر؟ ہاں، اس صورت میں یاد رکھو کہ بعض حلال چیزیں بعض طبی طبیعت کی وجہ سے کوئی ڈاکٹر بنا کر دیا آپ یہ مت کھائیے تو نہیں کھا سکتے، یا آپ کی مزاج کے اندر وہ چیز دماغ میں نہیں بن رہی، آپ اس سے بچ جائیں، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اپنے اوپر حرام کر لینا، ہرگز میں نہیں کھاؤں گا بلکہ طے کر لینا، تو اللہ کہتے ہیں جو چیز اللہ نے حلال کیا اسے کیوں حرام کرتے ہو؟ اتنا سخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سمجھایا، آیتیں نازل ہو گئی۔ پھر دوسرا جملہ فرمایا تبتغی مرضات ازواجک، اور تم چاہتے ہو کہ تم اپنی بیویوں کو راضی کرنا، ان کی خوشنودی کے لیے، کہ زینب کے پاس جانے کی وجہ سے، یہ فلاں چیز پینے کی وجہ سے میرے تمام ازواج محترمہ ناراض ہو گئے، اس لیے میں آئندہ سے کوئی چیز نہیں پیوں گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا، اللہ معاف کرنے والا۔ نبی کی شان ہے یہ کہ نبی کی کسی سہو پر اللہ رہبری بھی کر دیتے ہیں اور درگزر بھی کر دیتے ہیں، معاف کر دیا تو ہم بتا رہے ہیں تمہارا یہ راستہ ہے، اس پہ چلو۔ واللہ غفور رحیم۔ بعض دفعہ آدمی قسم کھاتا ہے تو قسم اگر توڑنے کا حکم ہے تو توڑ دیں، اللہ نے اس کو کفارہ بتایا، آپ قسم کھا دیے اور وہ قسم کو توڑنے کی نوبت آ گئی تو پھر اس کا کفارہ دے تو آپ کے قسم کا توڑنے کا گناہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں بھی اللہ نے سنایا قد فرض اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے فرض کیا ہے تحلۃ ایمانکم، تمہاری قسموں کا کفارہ، تمہاری قسمیں جو تم کھا لیے اس کے لیے حلال ہونے کا راستہ یہ ہے کہ تم اس کا کفارہ ادا کر دو۔ واللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، کارساز ہے، وہو العلیم الحکیم، اور اللہ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے تمہارے عمل کا، اللہ جانتے بھی ہیں اور حکم بھی دیتے تو اس میں حکمت بھی ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ قسم کھانے اور پھر قسم کو توڑ نہیں سکتے اور جو قسم کا پھر جو کفارہ بھی نہیں ہے تو پھر کتنی مشکل میں آدمی بن جاتا ہے۔ اللہ نے یہ راستہ بھی نکالا۔ اس سے پہلے میں بتا تھا قسم بھی دو تین قسم کی، قسم لغو بھی ہے جس کے اندر بات بات میں قسم کھا لیتے ہیں اکثر کاروباری لوگ، بعض جو ہے ایسی قسم ہے جو نیت کے ساتھ کھا لیتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان میں، باپ بیٹے کے درمیان میں۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، یہ بھی ایک عجیب واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور جب نبی نے اسرّ مانے چھپانے والی بات بتائی، اِلیٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، اپنی بیویوں میں سے کسی کو بتائی، حدیثاً، کوئی بات بتائی، جیسے عام طور پر جو قریبی بیوی یعنی میاں بیوی ہے، بھائی ہے، ایسے لوگ راز کی بات بتاتے ہیں، ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے راز کی ایک بات بتائے تھے بیویوں میں سے کسی کو، اور حضور نے فرمایا دیکھو یہ نہیں بولا کسی کو، تمہارے حد تک رکھیے، یہ بات ظاہر نہیں کرنا، اور عورتوں میں چھپتی کوئی بات ان کی فطرت میں ہے، یہ جو بات راز کی کو بتاؤ دوسرے کو بتا کے بولتے ہیں کہ تمہیں رکھنا کسی کو نہیں بولا، جب انہوں نے رکھے دو لگتی
ایسا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ازواج مطہرات میں سے کسی کو کوئی راز کی بات بتائے. راز کی بات کیا ہے؟ مفسرین نے قرآن تو کہتا ہے ہم نے ایک راز کی بات نبی نے اپنے ازواج کو بتائی. کیا بات تھی وہ تمام ذکر تو یا نہیں بتا قرآن میں. اللہ نے اس کو چھپا دیا. کیا راز تھا وہ جو حضور نے اپنی بیوی کو بتایا. البتہ ایک روایت میں آتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ راز یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بتایا. ازواج مطہرات تو بہت تھے لیکن حضور نے کس کو بتایا؟ حضرت عائشہ کو. کیا بتایا کہ دیکھو میرے انتقال کے بعد میں دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تمہارے باپ ابو بکر خلیفہ بنے پیشن کچھ کرتے ہو اور تمہارے بعد جو ہے ابو بکر کے بعد میں حضرت عمر خلیفہ بنے. لیکن یاد رکھو یہ بولنا نہیں ہے، یہ ہوگا انداز. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ تھی. حضور کے نکاح میں حضرت عمر کی بیٹی حفصہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ کیا کرے بولے تو حضرت حفصہ کو بولے کرتے دیکھو یہ پیشن گوئی ہے کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے راز کی بات بتائی ہے کہ حضور کی وصال کے بارے میں ابو بکر خلیفہ بنے گے مسلمانوں کے اور ابو بکر کے بعد میں حضرت عمر بنے گے. لیکن یاد رکھو تم کس کو بھی نہیں بولو، وہ کس کو بھی نہیں بولتے، وہ سب کو بولتے. یہاں بات چلی وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجنے اطلاع کر دیا. تمہارے ازواج مطہرات چھپائی نہیں، جس کو تم بتائے تو وہ دوسروں کو بتا دیا. تو اللہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. حدیث مانے بات، چھپ کے سے بتانے والے بات. فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، جب وہ بات ظاہر ہو گئی، جو بات بتا دیے تھے ظاہر ہو گئی. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا. عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، پوری بات تو نہیں، حضور بہت سی باتیں بتائی تھی، اس میں سے کچھ یاد رہا تو اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا اور کچھ کو نوٹ چھپا دیا. عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ. حضرت عائشہ کو بہت سی باتیں بتائی تھی، اس میں سے ایک بات یہ بتائی تو پوری باتیں نہیں بولے، یہ بات سنا دیا. تو اللہ بھی کہتے پورا نہیں سنا ہے نا، تھوڑا تھوڑا سنا ہے. عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، تھوڑا بتائیں اور تھوڑا چھوڑ دیں. فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، جب یہ بات ظاہر ہو گئی تو ان عورتوں نے کہا مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا، قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا. بولے آپ کو کیسا معلوم ہوا ہے؟ جن کو حضور نے بتایا تھا وہ ازواج مطہرات آگے حضور سے پوچھا آپ کو کیسے معلوم؟ حالانکہ میں صرف حفصہ کچھ بولی، یہ سب بھائی کیسی بات ہے. تو اس سے مفسرین نے لکھا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ازواج مطہرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ تھا کہ حضور عالم الغیب نہیں ہے. نہیں، اگر عالم الغیب ہوتے تو حضرت عائشہ سمجھ جاتی اللہ کی طرف سے ان کو بتایا گیا اور جو ہے ان کو جان لیے ہوتے. تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نبأنی العلیم الخبیر، تو مجھے کسی نے نہیں بتایا، میرے رب نے مجھے بتایا جو علم والا نہیں اور خبردار نہیں. وہ تو کامل ہو گئی. پھر آگے فرمایا سنو ان تتوبا الی اللہ، تم دونوں توبہ کرو اللہ سے. نبی کی بتلائی ہدایت پر عمل نہیں کر رہے، توبہ کرو. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکم، اگر تم نہیں کریں گے تو پھر تمہارے دل چھپ جائیں گے. یہ جو ہے اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے، فوراً توبہ کرو. نبی جو چیز تم کو بتا دی تو تمہارا کام چھپانا تھا، امانت تھی وہ، اس لیے توبہ کرو. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ،
اور اگر تم نے جو چیز ظاہر کی ہے اس پہ توبہ کر لو. اگر نہیں توبہ کرتے تو پھر اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے. فإن اللہ هو مولا، بے شک اللہ جو ہے ان کا مولا ہے. نبی کے لیے کارساز کون ہے؟ اللہ ہے. اور جبرائیل ہے فرشتوں کے سردار، وصالح المؤمنین اور اہل ایمان ہے، والملائکہ اور فرشتے بھی، بعد ذلک ظہیر، ان تمام لوگوں کی طرف منسوب کر کے اللہ نے کہا یہ تمام کے تمام حضور کی مددگار ہیں، تمہاری کوئی مدد کی ضرورت نہیں، اللہ ان کے ساتھ میں ہے. اللہ کافی ہے نا، ہے نہیں؟ اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں اے میرے بندے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا میں بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ اللہ کافی ہے. پھر بھی عام طور پر ہوتا ہے میں بھی ہوں، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے. جیسے ہم لوگ بتاتے ہیں اللہ بھی جو ہے اپنی بے نیازی کا اظہار کرتے ہیں ان عورتوں کو مخاطب کر کے ازواج مطہرات کے، اگر تم بے نیازی ظاہر کریں گے تو نبی کے ساتھ ان کا مولا ہے، اللہ ہے، جبرائیل ہے اور اہل ایمان ہیں، فرشتے ہیں، اس کے بعد ان کی مدد کرے گا. دوسری بات ہوگی. اب تیسری بات اور ڈرانے والی، ازواج مطہرات پر اللہ کی طرف سے کیسا سخت جملہ ہے. اگر تم اپنے شوہر سے، میں شوہر کی بات کروں، نبی نہیں بولتا، شوہر سے کسی بات سے تم یہ چاہتے ہیں، الگ ہونا چاہتے ہیں، تو تم کو طلاق دے دے گا. کتنا ناراض ہو گئے. اس لیے راز اور امانت یہ کسی کے سامنے جو ہے بول دیا اس کو اپنے سینے میں دفن کر لے، اور کسی کی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی نہیں کرنا. یہ کینہ ہے، یہ حسد ہے، یہ نہیں. ازواج مطہرات تو پاک دل تھے، اور یہ جو بولے ہیں نا بہت سی باتیں نہیں بولے، صرف یہ چونکہ جو مستقبل میں تمہارے ابا خلیفہ بنیں گے، میرا ابا خلیفہ بنے گا، خوشی کا اظہار ہوتا نا بھی آدمی بول دیتا ہے ایسا ہونے والا. تو اس کے اوپر اللہ کی طرف سے اتنا سخت لفظ آیا. عسیٰ ربہ، امید ہے تمہارا، ان طلقکن، اگر وہ طلاق دے دے اور تم طلاق لینا چاہو تو لے سکتے. کیا کریں گے اللہ؟ کہ اس کے بدلے میں ازواجاً، ایسی بیویاں دیں، خیرا منکن، جو تم سے بہتر ہے، خیرا منکن، تم لوگوں سے بہتر ہوگا. اگر تم جانا ہی چاہ رہے تو پھر اختیار ہے، طلاق دے دو، اللہ جو ہے اس سے بہتر دے گا. کیسی ہوں گی وہ؟ جو تم سے بہتر ہوں گی. مسلمات مؤمنات، مسلمان بھی اور ایمان والے بھی. مسلمان اور ایمان. مسلمان کسے بولتے ہیں؟ ظاہر میں کلمہ پڑھنے والوں کو کیا بولیں گے؟ مسلمان. اور مومنات کیسے بولیں گے؟ دل سے اللہ کی ذات آنے کے یقین، بدن سے اس کا اظہار. منکن مسلمات مؤمنات، مسلمان عورتیں اللہ دیں گے، مسلمان کو دیں گے. مؤمنات، ایمان والے عورتوں کو دیں گے. قانتات، اور بہت ہی عبادت گزار. تائبات، بہت ہی توبہ استغفار کرنے والی اللہ کے پاس. عابدات، عبادت رات میں دن میں اللہ کی فرما برداری. سائحات، دنیا سے بے رغبت. ہاں، ایسی صفات والی عورتیں اللہ دے گا. تم سمجھ رہے ہیں ہمارے اندر یہ خوبیاں ہیں تو اللہ کھل کے بیان کر دے گا نہیں، ایسی ایسی صفتوں نے ہم تمہارے بدلے میں دے گا. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام صفات کو ایک جگہ کر کے بولے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بہتر تمام خوبیاں والی عورتیں تم کو دے گی. لیکن سمجھانے کے لیے اللہ نے کھلا کھلا بتایا، تم سے زیادہ عبادت گزار، تم سے زیادہ روزے دار، تم سے زیادہ
دنیا سے میرا تم سے زیادہ خیانت کرنے والے ہم دیں گے، اگر تم ہٹنا ہے تو ہٹ جاؤ۔ لیکن میں گزشتہ جمعہ بتایا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کسی بیوی کو طلاق نہیں دی، طلاق نہیں دی۔ کیسے دیتے طلاق؟ متفقہ مسئلہ یہ ہے جو حضور کی نکاح میں آ گئی تو امت کی مائیں بن گئی، قیامت تک اب سے نکاح نہیں ہو سکتا کسی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو طلاق نہیں دی ہے، آخر تک جو ہے وہ سنا دیں۔ تفصیل میں جانے میں کبھی موقع ہے تو بولوں گا۔ آگے دو جملہ فرمایا، یہ غور کرو کیا فرمایا؟ ایسے تمام خوبی والے بیویاں دیں گی، اور بیویاں بھی دو قسم کی دیں گی۔ سیبات ان عورتوں کو کہتے ہیں جو پہلے سے شادی شدہ ہے، سیبات، اور وہ ابکارا اور بالکل کنواری جن کی اب تک شادی نہیں ہوئی۔ اللہ کہتے ہیں ایسا ہم انتظام کر سکتے ہیں، یہ صفات والی بھی ہوں گی اور سیبات بھی ہوں گی اور ابکارا ہوگا۔ چنانچہ ہم حضور کی سیرت دیکھو جو ازواج مطہرات کا ذکر آ رہا، ہم سن لیں گے حضور 11 نکاح کرے، 10 کرے، 15 کرے، اور ساری تفصیلات معلوم کرو۔ ایک بیوی کی سوا تمام ازواج مطہرات پہلے سے شادی شدہ تھی۔ پہلے سے کیا ہے؟ کوئی آدمی اپنی نفسانی خواہش والا ہوتا تو ان تو جو ہے باقی رنگ ہو جاتا، جس کی عمر زیادہ ہے، جس کی عمر جو ہے جو قبیلے کے اندر بہت وہ ہے، ویسے لوگوں کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب کر کے شادی کریں۔ صرف ایک ہی سیرت میں لکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج میں ایک بیوی بغیر نکاح کے پہلی دفعہ جو نکاح ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، وہ ایک ہی ازواج مطہرات میں سے ایسی ہیں جو کسی کا نکاح کسی سے پہلے نہیں کرے، پہلا نکاح حضور کے ساتھ ہوا۔ ان کے علاوہ بقیہ جو ازواج مطہرات ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے ایک شوہر کو چھوڑ کے دو شوہر چھوڑے ہوئے، اور کوئی مطلقہ، کوئی بیوہ، کوئی عمر رسیدہ۔ تو یہ ان لوگوں کو اوپر تماچا ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نفس پرست تھے، خواہش پرست تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نظر تو دین تھا، شریعت تھی، اسلام کی ترقی تھی، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظار فرمایا۔ تو یہاں بھی اللہ سمجھا رہے ہیں ایسا بھیجیں گے، ایسا کریں گے، ایسی صفات والے دیں گے۔ سیبات کہتے ہیں پہلے سے شادی شدہ ہونا، اس کے اندر بھی خوبیاں ہوتی ہیں۔ خوبیاں کیا ہے؟ پہلے سے شادی شدہ جو عورت ہے اس کو گھر چلانے کا سلیقہ ہوتا ہے، بچوں کو سنبھالنے کا سلیقہ ہوتا ہے، شوہر کی ذمہ داری نبھانے کا سلیقہ ہوتا ہے۔ یہ خوبیاں لکھا ہے کتاب میں تفصیل دیکھ کر آ رہا ہوں۔ اس واسطے سیبات کے اندر کچھ خوبیاں ہیں جو پہلے سے شادی شدہ ہے، ان کے اندر بھی خوبیاں۔ وابکارا جو کنواری ہے تو وہ تو ناتجربہ کار ہوتی ہے، ہر چیز میں اس کو رہبری کی ضرورت ہے، ساس کی، ماں کی اور جو بڑی بہنوں کی۔ اس واسطے دونوں کی خوبیاں دونوں میں ہیں، اس واسطے اللہ کہتے ہیں ہم دونوں بیویاں بھی دے سکتے ہیں، ایسی بات آئی بات یہاں تک ہمارے۔ پھر آگے فرمایا اب یہ تو ہو گئی ازواج مطہرات سے متعلق تھی، جس کا نام سورہ تحریم رکھا گیا۔ وہ آگے امت کو نصیحت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ اہل مفسرین نے لکھا ہے اہل کے اندر بیوی بھی ہے اور بچے بھی ہیں، اہل سے بڑا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں اہل بیت
اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھائی فاطمہ، حسن، حسین اور حضرت علی ان پر ایک چادر بچھائے، حضور اوڑھ لیا ڈال کے بولے یہ ہے اہل بیت اپنے گھر کے لیے۔ تو یہاں اللہ کہتے ہیں وَأَهْلِيكُمْ، تمہارے اہل، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ کس سے بچانا؟ نارن، آگ سے۔ مفسرین نے یہاں آگ سے مراد دوزخ مراد لی۔ اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ بھی کیسی دوزخ تھی؟ فرمایا اس کا ایندھن، خود بنے ایندھن، انسان ہے اور پتھر ہے، بڑے بڑے پہاڑ ڈالے جائیں گے۔ جیسے چولہا جلانے کے وقت میں لکڑیاں رکھتے ہیں نا، شروع میں جو چولہے رکھتے ہیں بعد میں بڑے بڑے بدلے ڈالتے ہیں آگ جلانے کے لیے، اس کو بولتے ہیں اردو میں ایندھن۔ اس کا لفظ ہے وقود الناس، تو ایندھن یعنی دوزخ کو بھڑکانے کے لیے، اس کی آگ کو بڑھانے کے لیے لکڑیوں کی جگہ انسانوں کو ڈالیں گے۔ اللہ، کس کو ڈالیں گے؟ انسان جو کافر ہیں، مشرک ہیں، اللہ کا، نبی کا، دین کا، شریعت کا انکار کرنے والوں کو دوزخ کی آگ بڑھانے کے لیے لکڑی کے طور پر ڈالیں گے۔ وقود الناس والحجارہ، پتھر بولے تو ہماری طرح یہ چھوٹے چھوٹے پتھر نہیں، بلکہ حدیث میں ہے بڑے بڑے پہاڑ دوزخ کی آگ کو بڑھانے کے لیے اس کو ڈالیں گے، دوزخ کی آگ کو۔ اب جب یہ اندر ڈالیں گے تو اس کی آگ اور بڑھ گئی، اوپر کی طرف چلے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میدان حشر میں جب بندے سب اللہ کے دربار میں آئیں گے تو ایک طرف جنت ہوگی اور دوسری طرف دوزخ، اور اس کے آگ کے لپیٹے بہت اوپر نکلے ہوئے ہوں گے، پہاڑ ڈالیں گے، بہت بڑی دوزخ ہے۔ اللہ کہتے ہیں والحجارہ علیہا ملائکۃ، پھر اس کے اوپر اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے دوزخ کے اوپر۔ انسان کو ڈالتے کوئی جل کے باہر آ جاتا تھا تڑپ کے، نہیں آنے نہیں دیں گے، پہلے دار رکھیں۔ ملائکۃ غلاظ شداد، بہت مضبوط طاقت اور پہلوان جیسے فرشتے بنا کے اللہ ان کے اوپر مسلط کر دیں گے، دوزخ کے اوپر رکھ دیں گے، کوئی باہر نہ آ سکے، کوئی بھاگ کے چلے گیا، کوئی نکل کے آ گیا، نہیں آ سکتے۔ فرشتوں کو پہلے داری، دبلے پتلے میں نہیں، اللہ خود کہتا ہے غلاظ اور شداد، بہت سخت اور مضبوط، اور ایسے فرشتے کہ ان سے کسی کو دوستی ہو گئی تو چھوڑ دیتے ہیں، ایسا بھی نہیں۔ لا یعصون اللہ، وہ اللہ کے نافرمان نہیں کرتے، اللہ جو بولے کرتے ہیں۔ ما امرہم، جس کا اللہ نے حکم دیا، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے بس اس کو کرتے ہو، نافرمانی نہیں کرتے۔ اس لیے اہل ایمان کو اللہ کہتے ہیں اپنے کو بھی بچاؤ دوزخ سے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ ہر بندہ مومن کی ذمہ داری ہے کہ اپنا پورا گھر اللہ کا فرمانبردار بن جانا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہر عمل کے اندر جو ہے ہم اکیلے نہیں جانا، اکیلے نہیں بننا، اور ماحول بننا جیسے صحابہ کے گھر کا تھا ماحول۔ اللہ بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، سب کے سب۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے جو دنیا میں گھر جنت بن کے رہے گا، گھر کے 4 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، سب کے سب دیندار ہیں، اللہ اس پورے گھر کو جنت میں وہ ایسا گھر بنا کے دے دے گا، رو یہاں بھی مدد سے بیٹی، داماد، بہنیں، پورا دیندار بن۔ کیا نہیں چاہتے ایسا ہونا ہے؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ ایسا گھر میں وہ ہو جس میں تمام بیٹے بھی رہے، تمام بیٹیاں بھی رہے، میں بھی رہوں سکون کے ساتھ۔ اللہ کہتے ہیں ویسا انتظام کرو۔ دوسری آیتیں ہیں قرآن میں، اللہ کہتے ہیں ویسے رکھیں گے۔ اس لیے ہم کو کام کیا ہے؟ اپنے بیوی بچوں کو، گھر کے ذمہ داروں کو، اپنے جو ہے اولاد کو دیندار بناؤ تاکہ آخرت میں سکون کے ساتھ رہنا۔
غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. یہاں تک اللہ نے نصیحت فرمائی اہل ایمان کو اور یاد رکھنے کے قابل ہے یہ آیت. جب اگر نہیں مانے بات دنیا میں تو پھر جب اللہ کے پاس جائیں گے جو کچھ دنیا میں سنے تھے دوزخ ہے فرشتے ہے عذاب ہے تو اس وقت کہیں گے معذرت. اس وقت کیا کریں گے؟ ہاں غلطی ہو گئی اب آئندہ سے نہیں کرنا. تو اللہ کہہ رہے ہیں اس دن ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے. ہم اس دن کسی کو معاف نہیں کریں گے. یا ایھا الذین کفروا اے کافرو لا تعتذروا اليوم آج تم کو کوئی عذر نہیں ہے. تمہارا عذر ہمارے پاس قابل قبول نہیں. قابل قبول نہیں ہوگا. موقع ختم ہو گئے. انما تجزون ما کنتم تعملون بے شک تم کو بدلہ دیا جائے گا جو کچھ تم عمل کرے. جیسا بھی عمل کرے اس کا بدلہ ملے گا تم کو. اس لیے عمل کا وقت دی ہے تو الحمدللہ. البتہ اس کے بارے میں لکھا ہے کچھ باتیں بتاتا ہوں میں. جس گھر کے اندر میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے یا اولاد نافرمان ہے تو یہ سورہ تحریم روزانہ عورت جس سے شوہر سے جھگڑا ہوتا ہے وہ عورت جو ہے روزانہ سورہ تحریم کو ایک مرتبہ پڑھو. کتنے مرتبہ؟ ایک مرتبہ. تو چند دنوں میں اللہ جو ہے شوہر کے دل میں محبت پیدا کرے. شوہر کے دل میں اگر اولاد نافرمان ہے نہیں سن رہی تو سورہ تحریم کا ورد کر کے نیت کرنا میرے اولاد فلاں نافرمان ہے اس کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے کی برکت سے کبھی بھی پڑھ سکتے دن میں رات میں ایک مرتبہ پڑھنا. اور ایک لکھا ہے کہ کسی کے بدن میں تکلیف ہو باڈی پین ہے اور جسم درد ہے تو سورہ تحریم پڑھ کے دم کر لینا اپنے باڈی پر اپنے جسم پر. اس کی برکت سے اللہ اس کے جسم کی تکلیف دور کرتے ہیں. تیسرا لکھا ہے کہ اگر کسی کے مال کے اندر قرضہ بہت ہو گیا اور گھر میں مالی تنگی آ گئی تو ایسی صورت میں گھر کے پورے لوگ بیٹھ کے یہ سورہ تحریم کو 21 مرتبہ پڑھنا. کتنی مرتبہ؟ 21 مرتبہ پڑھنا. اور جو ہے اہتمام کرنا روزانہ. تو فرمایا کہ 40 دن 41 دن کے اندر اندر اللہ کتنا بھی بڑا قرضہ ہوگا اللہ اسے دور کر دے. یہ 3 باتیں سورہ تحریم کے سے اور بھی ہے اور چونکہ مختصر نوٹ کر کے لایا. نبوت ملنے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدستور غار ہرا جایا کرتے تھے. شروع میں سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی پھر کئی دنوں تک کوئی وحی نازل نہیں. اس کو فترت الوحی کا زمانہ کہتے ہیں. ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا سے تشریف لا رہے تھے. ایک آواز آئی. آپ نے چاروں طرف گھوم کر دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا. جب نگاہ اوپر اٹھائی تو دیکھا کہ زمین و آسمان کے درمیان حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حالت میں دیکھ کر آپ پر خوف طاری ہو گیا اور گھر آ کر چادر اوڑھ کر لیٹ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئی اور سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے اے کپڑے میں لپٹنے والے کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے اور ہر قسم کی ناپاکی سے دور رہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ حضرت حنظلہ کے حق میں دعا. ایک صحابی گزرے حضرت حنظلہ کے سر پر بچپن میں آپ نے ہاتھ پھیرا. بچپن میں لاتا نا بڑے لوگوں کے پاس اللہ والوں کے پاس علماء کے پاس تو حضور کے پاس بھی حضرت حنظلہ کو لے کے آئے تھے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا اور ان کے حق میں دعا فرمائی تھی۔ چنانچہ اس دعا کی برکت یہ ہوئی کہ اگر کسی آدمی یا جانور کے بدن میں تکلیف ہوتی تو اس کو حضرت حنظلہ کے پاس لے آتے، کسی دوسرے آدمی کو تو حضرت حنظلہ کے پاس لاتے۔ حضرت حنظلہ اپنے ہاتھ میں تھوڑا سا تھوک لیتے اور اپنے سر پر رکھ کر یہ کہتے بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہاتھ میں تھوک لے ہاتھ میں لے کے اپنے سر کے اوپر رکھ دیتے اور یہ دعا کیا ترجمہ کیا ہے؟ اس اللہ کے نام کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک میرے ہاتھ سر پر رکھا گیا، ایسا پھیر کے پھر وہ ہاتھ مریض کے بدن پر پھیر دیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ہم مریض کے بدن پر پھیر دیں تو اس کی تکلیف دور ہو جاتی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور کے حضرت حنظلہ کے ہاتھ پہ پھیرے، زندگی بھر یہ عمل کر کے ہزاروں انسانوں کی بیماری دور کر دی۔ یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ ایک فرض کے بارے میں پانی نہ ملنے پر تیمم کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک مٹی مسلمان کا سامان طہارت ہے، اگرچہ 10 سال تک پانی نہ ملے تو بھی 10 سال تک تیمم کر سکتے ہیں۔ بس جب پانی پائے تو چاہیے کہ اس کو بدن پر ڈالیں، یعنی اس سے وضو یا غسل کر لیں، کیونکہ بہت اچھا ہے۔ ایک سنت کے بارے میں کسی مسلمان کو ہنستا دیکھیے تو یہ دعا پڑھیں گے۔ جب کسی مسلمان کو ہنستا ہوا دیکھے تو دعا پڑھے اذہب اللہ سنک، ترجمہ ہے اللہ آپ کو مسکراتا رکھے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت لوگوں سے اپنی ضرورت چھپائے رکھنا، بہت بڑی بات ہے۔ لوگوں سے کہتے ہیں اپنی ضرورت چھپائے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھوکا ہو یا اس کو کوئی اور خاص حاجت ہو اور وہ اپنی اس بھوک اور حاجت کو لوگوں سے چھپائے رکھے، یعنی ان کے سامنے ظاہر کر کے ان سے سوال نہ کرے۔ مقصد یہ ہوتا نا لوگوں کا تکلیف بیان کرے تو مطلب میری ضرورت کے واسطے تو اس سے بھی انتظام کرو کیسا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی فرمایا چھپائے رکھے، یعنی ان کے سامنے ظاہر کر کے ان سے سوال نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اس کو حلال طریقے سے 1 سال کا رزق عطا فرمائے۔ 1 سال ایک گناہ کے بارے میں حلال کو حرام سمجھنا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو پاک و لذیذ چیزیں حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کیا کرو۔ ابھی پڑھے نا سورہ تحریم کی پہلی آیت، حرام نہ کیا کرو اور شرعی حدود سے آگے مت بڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، ہم جو پڑھے سورہ تحریم کی آیت ہے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں نعمت عطا کرنے میں اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ وہ قانون کو پورا کریں گے تو نعمت ملے گی۔ کیا قانون ہے سنیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ جب کسی قوم کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اس نعمت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں۔ یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیا ہوگا آدمی غریب ہے، بخیلی ہے، یعنی جو ہے حالات پریشان کو دیں تو مسجد کا کھوٹا بن گیا، جب دیکھو مسجد میں، جب دیکھو مسجد میں۔ اب اللہ کی طرف سے انتظام ہو گیا، راستے کھل گئے، نوکری آ گئی، کچھ جو ہے کاروبار لگ گئے، اب جو ہے حالات بدل گئے، اللہ نے نوازا۔ اب نواز دینے کے بعد میں کیا ہو گیا؟ اللہ کو بھول گئے، تو اللہ کہتے ہیں حالات بدل گئے تو میں جو بدل جاتا۔ آدمی کہیں نا ہر حال میں اللہ کی طرف۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جب کسی قوم کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اس نعمت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ لوگ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورہ انفال کی آیت۔ آخرت کے بارے میں قیامت کن لوگوں پر آئے گی؟ سنیے آج بہت چرچا ہے، قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے۔ تو حضور کی حدیث سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت صرف بدترین لوگوں پر ہی آئے گی۔ قیامت صرف بدترین لوگوں پر ہی آئے گی۔ کیا مطلب؟ دنیا میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا، تو ایسے لوگوں پر آئے گا۔ فائدہ
جب تک اس دنیا میں ایک آدمی بھی اللہ کا نام لینے والا زندہ رہے گا اس وقت تک دنیا کا نظام چلتا رہے گا. لیکن جب اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا اور صرف بدترین اور برے لوگ ہی رہ جائیں گے اس وقت قیامت قائم کی جائے گی. قرآن سے علاج، معوذتین سے بیماری کا علاج. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے اوپر کم کر لیا کرتے تھے. قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. کوئی بھی بیماری ہوتی کیا کر لینا، بخار آئے، کم درد ہو جائے، چکر آ جائے، پریشانی ہو جائے، بدن کی کوئی بھی تکلیف ہے تو یہ پڑھ لینا. معوذتین سے بیماری کا علاج ہے. یہ سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. بعد میں پھر آپ ڈاکٹر سے بتائیے، دوائی میں لیجیے، الگ بات ہے. نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی سے ملنے جاؤ تو اندر داخل ہونے سے پہلے 3 مرتبہ اجازت طلب کرو. کسی کے گھر پہ جا رہے ہیں، کسی کے کمرے میں جا رہے ہیں، اپنا ہی گھر کیوں نہ ہو اور اپنے ہی بیٹے کیوں نہ ہو، بیٹیاں کیوں نہ ہو، لیکن کیا کرنا، اجازت دینا. کسی کے گھر میں جاؤ تو جب اپنے گھر والوں کے واسطے نصیحت ہے تو باہر والوں کا اثر نہیں ہے. سب کے داخل ہونے سے پہلے 3 مرتبہ اجازت طلب کرو. اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس لوٹ جاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سے الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد و لک الشکر یا اللہ یا رحمان یا رحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. اللہ